اللہ نے کہا ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اب امام ہمارے سامنے آ گئے دو طرح کے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو پھر ضروری ہے نا کہ امام کی معرفت کو حاصل کیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم ان اماموں کا دامن نہ تھام لیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، تو نے دو طرح کے ائمہ کا ذکر کیا، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. اے اللہ کی کتاب ذرا بتا تو صحیح ان دونوں میں سے قابل اتباع کون ہے؟ اے اللہ کی کتاب بتا تو صحیح ان میں سے ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ تو اللہ کی کتاب نے کہا میں نام لے کے کسی کا نہیں بتاؤں گی، میں تمہیں ایک عنوان دے دیتی ہوں، میں تمہیں نشاندہی کر دیتی ہوں، میں تمہارے سامنے علامت بیان کر دیتی ہوں، اس علامت کو دیکھ لینا، جس کے اندر وہ علامت ہو اس کی اتباع کر لینا. میں نے کہا اللہ کی کتاب بتا تو صحیح کس کی اتباع ہونا چاہیے؟ تو اللہ کی کتاب نے کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا اس کی اتباع کرنی چاہیے کہ جو خود ہدایت کا متلاشی ہو، کہ جو خود ابھی ہدایت کی تلاش میں ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، یا وہ زیادہ اتباع کا حق رکھتا ہے کہ جو خود بھی حق پہ ہے اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والا؟ مالکم کیف تحکمون، اسی آیت میں مالکم کیف تحکمون، سمجھ نہیں آتی تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ایک طرف وہ ہے جو حق پہ ہے، لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، دوسری طرف وہ ہے کہ جو خود ابھی حق کی تلاش میں ہے. حق تو یہی بنتا ہے اس کی اتباع کی جائے جو خود بھی حق پہ ہو، لوگوں کو حق کی طرف دعوت بھی دے رہا ہو. خدا کی قسم منبر حسینی پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ بشریت کو پڑھ لیجئے، مجھے پوری تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں ملا کہ جس کے بارے میں رسول یہ کہہ رہے ہوں یا عمار، اے عمار اگر کبھی تم دیکھو پوری کائنات ایک راستے پہ چل رہی ہے، اکیلا علی دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، عمار لوگوں کی اتباع نہ کرنا، اسی راہ پہ چلنا جس راہ پہ میرا بھائی علی چل رہا. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مجھے پوری کائنات میں علی کے سوا کوئی نہیں ملا کہ جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہوں کہ اے عمار لوگوں کی اتباع نہ کرنا، اسی راستے پہ چلنا جس راستے پہ میرا بھائی علی چل رہا ہو. اس لیے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی ہی تو ہے کہ جس سے حق کبھی جدا نہیں ہوتا. اور پھر دعا کر کے کہا اللہم اطر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دینا جدھر میرا بھائی علی جا رہا. ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ ان کو بھی رسول خدا نے مخاطب کر کے یہی جملہ کہا تھا. بہت خوبصورت معیار رسول خدا نے دیا. جب ابن عباس حاضر ہوئے، بہت طویل حدیث ہے، ابن عباس حاضر ہوئے رسول خدا کی خدمت میں اور سوال کر کے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے وصیت فرمائیے. سنیں گے رسول نے کیا وصیت فرمائی؟ کہا علیک بحب علی ابن ابی طالب، ابن عباس تیرے اوپر علی کی محبت واجب ہے. ابن عباس تیرے اوپر علی کی محبت واجب. ابن عباس تھوڑا سا حیران ہوئے کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے وصیت فرمائیے. اب وصیت اور نصیحت کا فرق علماء بہتر جانتے ہیں. وصیت اور نصیحت میں یہ ہے کہ نصیحت کوئی بھی کسی کو بھی کر سکتا ہے، اور نصیحت پہ عمل واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ عمل کیا جائے، واجب نہیں ہے. وصیت وہ ہے کہ جس پہ عمل کرنا واجب ہے. اگر والد وصیت کر کے چلا جائے تو اس کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ علیک بحب علی ابن ابی طالب، تیرے اوپر علی کی محبت واجب ہے. ابن عباس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ سوال کیا، شاید اب رسول کا جواب بدل جائے. اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرمائیے. رسول نے پھر فرمایا علیک بحب علی ابن ابی طالب. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، مجھے کوئی وصیت فرمائیے. تیسری مرتبہ بھی رسول نے یہی فرمایا، تیرے اوپر علی کی محبت واجب ہے. ابن عباس کے چہرے پہ تھوڑی سی حیرت کے اثرات نمودار ہوئے کہ علی کی محبت اتنی لازم ہے.
رسول بار بار مجھے وصیت فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت علی سے محبت کرنا اور تیری اوپر علی کی محبت لازم ہے. جب رسول خدا نے ابن عباس کے چہرے پہ حیرت کے اثرات دیکھے تو رسول نے ایک جملہ کہا یا ابن عباس ان اردت ان تلقی اللہ وهو راض عنک. ابن عباس اگر تو یہ چاہتا ہے خدا سے اس حال میں ملے کہ تو رضی اللہ ہو، اگر رضی اللہ بن کے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ان اردت ان تلقی اللہ وهو راض عنک، اگر تو رضی اللہ بن کے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فسلک طریقۃ علی ابن ابی طالب، پھر اسی راہ پہ چلنا جس راہ پہ میرا بھائی علی چل رہا ہو. علی کی اتباع کرو، اس لیے کہ علی خود بھی حق ہے، علی کے ساتھ بھی حق ہے، علی جہاں ہوں گے حق وہیں ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دامن اہل بیت سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمسک دامن اہل بیت سے صرف کلامی نہ ہو، صرف لکلکہ لسانی کی حد تک نہ ہو. خدا ہمیں ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کردار اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے. یہ 10 دن ایام عزا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کا موقع عطا فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی بار بار یہ موقع عطا فرمائے. لیکن یہ غنیمت سمجھیں اس موقع کو، یہ 10 دن اپنے کردار میں تبدیلی کے دن ہیں. کم سے کم میں عشرہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ آج پہلی مجلس ہے، یہ ایک فرمان آپ کو ایک اس عنوان سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اس ایک فرمان پہ اگر ہم نے صرف ان 10 دنوں میں عمل کر لیا تو خدا کی قسم ہماری زندگی سنور جائے گی. ایک فرمان پہ عمل کر لیں، ایک فرمان پہ. اور فرمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بننا.